السلام علیکم یا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی ہم یہاں پہ سارے قبلہ امین المجاہدین یہ موجودگی میں عرس مبارک حضور حضرت علامہ مولانا خطیب الاسلام محمد عارف نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس مبارک کی تقریب میں شامل ہیں۔ صاحبزادہ محمد نعیم عارف نوری صاحب، محمد ندیم عارف نوری صاحب اور آپ کی ساری ٹیم اور یہاں پہ موجود تمام علماء کرام سب کی یہاں پہ موجودگی ہے۔ قبلہ استاد گرامی نے ہمیں ایک ہی چیز سکھائی ہے، محفل عرس کی ہو، میلاد کی ہو، ساتویں کی ہو، 40ویں کی ہو، کلوں کی ہو، بات حضور کی کرو کہ کریم آقا کی وجہ سے ہی سب کی بہاریں ہیں، حضور کی وجہ سے ہی ہماری عزتیں ہیں۔ اور میں نے دنیا میں ایک واحد انسان اپنے ہوش و حواس میں دیکھا ہے کہ جن کی جتنی زیادہ تعریف کی جائے وہ اتنا دل برداشتہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری نہیں حضور کی بات۔ تو کریم آقا کی ہم بات کرتے ہیں، میں ایک دو شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد حضرت کو دعوت دیتے ہیں خطاب کے لیے۔ مل کے پڑھیے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک آنکھیں کھولو لوگو۔ کبھی پرویز مشرف بھی کہتا تھا کہ میں مولویوں کو حجروں تک محدود کر کے رکھ دوں گا، ان کو جرت نہیں کہ یہ ریاست کے جناب اعلیٰ ہمارے جیسے حکمرانوں کی مرضی کے بغیر کچھ بول سکے۔ تب بھی میرے قبلہ استاد گرامی اور ان کے ساتھ موجود علماء نے بتایا تھا او مشرف تو نہیں رہے گا، تیری وردی نہیں رہے گی، تیری کرسی نہیں رہے گی، لیکن میرے آقا کی عزت کا علم اونچا رہے گا اور یہ علم لہراتا رہے گا، کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو کہتا تھا میری وردی میری کھلڑی ہے کوئی اتار نہیں سکتا، دنیا نے دیکھا وردی بھی اتری، کرسی بھی اتری، اور اقتدار پہ ایک وقت میں اپنی حکومت کے دو تین وزیر بدلنے والوں، دو بار نا اہل ہونے والوں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ختم نبوت کے عقیدے سے ٹکر لو، تمہارے جیسے کروڑوں آئے کروڑوں چلے جائیں گے، حضور کی ختم نبوت کے نعرے صبح قیامت تک گونجتے رہیں گے، دنیا پکارتی رہے گی تاجدار ختم نبوت، تاجدار اللہ اکبر۔ حضرت فرمانے کیونکہ یہاں پہ جامعہ غوثیہ نوریہ بھی ہے تو آپ نے یہاں پہ حضرت امام احمد بن حنبل کی بات بھی کرنی ہے، عالم کی بات بھی کرنی ہے کہ مدرسوں والے کیسے تھے۔ مدرسوں والے ظالم حکمرانوں کو گھر میں بلا کے ان کی چاپلوسی نہیں کیا کرتے تھے، اور حضور قبلہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی بات کرنی ہے، اونچی بولیں سبحان اللہ۔ ایک بار آپ بھی مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے نا تو مجھے تھوڑا حوصلہ ہو جائے گا، آپ جاگ رہے ہیں۔ کوئی گانا چمن
اب تو یہ رینجر والوں کو، فوج والوں کو، پولیس والوں کو بھی یاد ہو گیا، وہ بھی ریکارڈ کر کے چڑھا دیتے ہیں کبھی کہ کوئی گل نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے، کافی لیکن حشر تک۔ سنو لوگوں، یہ میرے استاد گرامی ہمیں کہتے ہیں شورا والوں کو میرے سامنے بزدلی کے مشورے نہ دیا کرو، کیا فرق پڑے اگر خادم حسین رضوی کی موت واقع ہو جائے حضور کے لیے، کیا فرق پڑتا ہے کہ میں سولی پہ چڑھا دیا جاؤں حضور کے لیے۔ کہتے یاد رکھو دین ہماری وجہ سے نہیں، ہم دین کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھو۔ ہم سے بہتر بہتر لوگ چلے گئے، کریم آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے 1.25 لاکھ صحابہ چلے گئے، حضور کے کاندھوں پہ کھیلنے والے حسنین کریمین دنیا سے پردہ فرما گیا، حضرت امام اعظم جیسی ہستی دنیا سے چلے گیا، اور ایسے ایسے گیا کہ بادشاہ کہے کہ چیف جسٹس بن جاؤ، اور آپ فرمائے ایسا نہیں ہو سکتا، کسی ظالم کی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے کا حوصلہ ابو حنیفہ میں نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے پھر کوڑے مارے جائیں گے تمہیں، پھر تیری تجارت کو نقصان ہوگا، مکہ کا سب سے کوفہ کا سب سے بڑا تاجر ہو، 5 کروڑ کی لوگوں کی امانتیں اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہو، اور سب سے بڑا عالم بھی ہو، سب سے بڑا فقیہ بھی ہو، اور پھر ایک گندی سی روڑی کے پاس کھڑا کر کے ابو حنیفہ کو روزانہ 10 کوڑے مارے جائیں، اور کوڑے مارنے کے بعد کہا جائے اب کیا خیال ہے؟ فرمایا 10 کوڑے مار کے صبر آزماتے ہو، تم 10 لاکھ کوڑے بھی مارو گے، جواب وہی تھا جو ہم نے پہلے بار تمہیں دے دیا ہے۔ دنیا نے دیکھا جب بادشاہ نا امید ہو گیا، انہوں نے زہر دلوا دی، آپ کا جنازہ جیل کی کوٹری سے نکلتا ہے۔ سنو لوگوں، جب آپ کے کپڑوں کی تلاشی لیتے ہیں غسل دینے والے، تو اندر لکھی ہوئی کچھ وصیتیں بھی جیب سے ملتی ہیں، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے میرے وارثو مجھے بادشاہ کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، کہ اس نے یہ زمین قبضہ کر کے قبرستان میں شامل کیا۔ ابو حنیفہ مرنے کے بعد بھی قبضے کی زمین پہ نہ دفن ہونا چاہتا ہے، نہ اپنا نشان رکھنا چاہتا ہے، مجھے اکیلے جا کے دفن کر دینا، تم میری زمین میں دفن کر دینا، لیکن ظالموں کے ساتھ دفن نہ کرنا۔ اور سوچو لوگو، ہم ان کے مقلد ہیں جب دنیا سے جانے کے بعد بھی ظالموں کے قبرستان میں بھی ان کی قبر شمار و گوارا نہیں کرتے، چہ جائے کہ کسے نون بلے تیر والے ڈاکووں کے ساتھ کوئی کہے میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاؤں، میری تصویر آ جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایسے تب بھی عالم تھے، نام بھی نہیں پتا، قبروں کا نشان بھی نہیں پتا، لیکن جس نے حضور کے دین کی پہرے داری کی وہ تب بھی یادگار تھا جب حضرت اسماعیل بن حماد اس روڑی سے قبلہ گزرتے تو رو پڑتے ہیں۔ کوئی کہتا استاد جی کیوں روتے ہو؟ کہتے یہاں پہ میرے دادا حضرت سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کھڑا کر کے روزانہ 10 کوڑے مارتے تھے۔ لاکھوں سلام ہو میرے دادا، تمہیں جب بھی کوڑا لگتا تھا تم کہتے تھے جان جا سکتی ہے لیکن ظالم کی حمایت میں آواز نہیں نکل سکتی ہے۔ آج اگر نام زندہ ہے تو انہی کا زندہ جو اپنے اصولوں پہ قائم رہا، اس لیے آج تحریک لبیک یا رسول اللہ بھی قبلہ امیر المجاہدین کی قیادت میں یہی پیغام دے رہی ہے۔ ہماری
موت سے رک نہ جانا، ہماری لاشوں کو دیکھ کے حضور کی عزت کے پہرے سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ ہمارے جیسے کروڑوں آئے کروڑوں چلے گئے، ہمارے جیسے کروڑوں آئیں گے کروڑوں چلے جائیں گے، لیکن آقا کی ناموس کا پرچم اونچا رہے گا، کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جناب اعلیٰ امام احمد بن حنبل جیسے لوگ جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اندلس کا شہزادہ بقی بن مخلد اپنے سارے گھر کو، کاروبار اور وطن کو چھوڑ کے آئے اور کہے میں نے پڑھنا ہے تو اس سے پڑھنا ہے، جس نے پابندیاں اپنے اوپر گوارا کرنی ہے لیکن بادشاہ کا ہم نواب بننا گوارا نہیں کیا، اور آ کے دروازے پہ دستک دیکھ کے کہتے حضور حدیث پڑھانے والے تو اور بھی بہت ہیں، لیکن جو حدیث والے کی عزت پہ مر مٹنا جانتا ہو وہ میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ تو آپ نے کہا تھا میں روٹی نہیں دے سکتا، رہائش نہیں دے سکتا، میں تمہیں دشمنوں سے نہیں بچا سکتا، تمہیں پکڑ کے لے جائیں ضمانت نہیں کرا سکتا، تم میرے پاس پڑھ کے کیا کرو گے، کیسے پڑھو گے؟ کہنے لگا حضرت جی کچھ نہیں چاہیے، میں روزانہ فقیروں کا لباس پہن کے آؤں گا، میں گدڑی پہن کے آؤں گا، آپ کے دروازے پہ دستک دوں گا، اللہ کے نام پہ خیر دے دو، تو آپ اتنی دیر تک مجھے حدیثیں سناتے رہنا جب تک پولیس نہ آ جائے، اور دنیا کو میں بتاؤں گا میں نے ایسے دین پڑھا ہے۔ سنو سنو لوگو، وہ امام احمد بن حنبل جن کی ایک جھلک دیکھنے کو دنیا ترستی تھی، جب آپ کو سواری پہ بٹھا کے بغداد پھرایا جا رہا اور بغداد والے نشانے عبرت بنانا چاہ رہے تھے آپ کو، بجائے سر جھکانے کے، بجائے معافیاں مانگنے کے، آپ فرما رہے تھے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ مجھے ابو عبداللہ احمد بن حنبل کہتے ہیں میں 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں، میں کہتا ہوں بادشاہ قرآن کو مخلوق اور فانی کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قرآن مخلوق اور فانی نہیں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت کی طرح قدیم ہے۔ اور لوگوں ایسے میں صفوں کا چیرتے ہوئے ایک بندہ کے پوچھتا ہے او احمد بن حنبل مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہنے لگے میں نہیں جانتا، کہتا ہے میرا نام ابو الحسن ہے، میں کہنے آیا ہوں کہ مجھے پہچان لو، میں نے 12,000 کوڑے کھائے ہیں، 12,000 کوڑے کھا کے نہ چوری مانی ہے نہ چھوڑی ہے، تم سے بس اتنا سوال ہے کہ سچے ہو کہ جھوٹے ہو؟ کہنے لگے اللہ کی قسم ہوں میں سچا۔ کہتے ہیں بس اب ہماری قیامت کو ملاقات ہوگی، اب دیکھنا ہے ایک جھوٹے جتنا تم سچ کے لیے مار کھا سکتے ہو کہ نہیں کھا سکتے ہو۔ تو جناب دنیا نے دیکھا رات کے وقت سردیوں میں آپ کے بیٹے جناب شیخ عبداللہ جس وقت پانی گرم کر کے لاتے تھے اور جیل خانے کے پاس پہنچتے ہیں تو تہجد کے وقت اندر سے رو رو کے دعا کی آواز آتی ہے، اللہم ارحم ابو الحسن، یا اللہ ابو الحسن پہ رحم کر دے، اسے توبہ کی توفیق دے دے، یا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ تو اس وقت بیٹا ایک دن رو کے کہتا ابا جی راتوں کی نیندیں میں خراب کر کے آتا ہوں، دعائیں چوروں کے لیے کرتے ہو، ایسے گڑ گڑا کے میرے لیے تو نہیں مانگتے۔ تو آپ نے ایسے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا کے فرمایا بچے جب تیرے باپ کو کوڑے لگتے ہیں، جب تیرے باپ کے بدن سے لہو گرتا ہے، یاد رکھو کوڑے کھانے کے بعد جب جیل جاتا ہوں تو جو مولانا ملنے آتے ہیں وہ سارے رخصت کی روایتیں سناتے ہیں، کوئی ایک بھی عظیمت کی بات نہیں کرتا۔ تو کئی بار میں سوچتا ہوں ان کی بات مان کے جان بچا لوں، لیکن بچے جب اس چور کی دھمکی یاد آتی ہے تو تیرے باپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔
یہی قیامت کے دن وہ بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. سنو سنو لوگو، وہی میں لاہوریوں تم سے کہنے لگا ہوں، ہزاروں جھوٹوں کے باوجود، اسلام پہ حملے کے باوجود، قادیانیوں کو بہن بھائی نواز شریف نے کہا اس کے باوجود، مسجدوں کے سپیکر اتارے اس کے باوجود، غازی کو سولی چڑھایا انہوں نے اس کے باوجود، اس کے بدماش ڈاکو اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، تو ہم حضور کی ختم نبوت کے کام کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ یار یہ کون سی وفا ہوئی؟ ہم بتا دینا چاہتے ہیں، کروڑوں نواز شریف اور اس کے چمچے، کروڑوں عمران زرداری اور اس کے چمچے اس جگہ پہ قربان، جس جگہ پہ میرے کریم آقا کی ڈاچی نے ایک بار پاؤں رکھے، کروڑوں جناب اعلیٰ وزراء اور سینیٹر اس جگہ پہ قربان جہاں میرے آقا کے بلال نے ایک بار قدم رکھے، کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے کافی والے. تو 12,000 کوڑے کھانے والا دھمکی دے کے چلا گیا، 18,000 کوڑے حضرت نے کھائے، اور فرماتے ان میں 80 کوڑے تو مجھے ایسے لگے وہ ہاتھی کو بھی لگتے تو ہاتھی کی بھی چیخ نکل جاتی، اور جب آپ کو کوڑا مارا جاتا، جب آپ کے بدن سے لہو نکلتا تو آپ کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے جسم کو قرآن کی ڈھال بنا دیا ہے کہ یہ میرے جسم پہ زخم لگے تیرے قرآن کا نظریہ محفوظ رہا. تو میں کہنا چاہتا ہوں لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ساتھیوں سے، ارے یار ہم خوش قسمت ہیں، ہمارے بدن پہ جتنی مار لگی، ہمیں جتنی گولیاں لگی، ہمیں جتنے پتھر لگے، جتنے شل لگے، چلو ہمارا جسم ہماری جان حضور کی ختم نبوت کے لیے ڈھال بن گئی، اور ہم بھی یہ کہنے والے بن گئے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. آپ سب نے 2 اپریل کو آنا ہے، حضور کی ختم نبوت کے لیے آنا ہے، اپنے ساتھیوں کو لے کے آنا ہے جو فیض آباد کے منظر نہیں دیکھ سکے، جو اس جناب نعمت سے محروم رہے، ان کے لیے ایک اور موقع آ رہا ہے. اور یاد رکھنا عزت آقا پہ قربان ہونے کا لطف یہ ہے، میں نے فیض آباد سے واپسی پہ کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا شکر ہے میں بچ گیا، بلکہ میں نے کئیوں کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا یار کوئی گناہ تھا شاید میرا، میں بچ گیا، حافظ عدیل بازی لے گیا، یار کوئی خطائیں تھی میری، محمد عاشر بازی لے گیا، محمد ابو سفیان، شیر علی، ظہور نواز اور جناب عرفان محمود بازی لے گیا، میں رہ گیا، کوئی خطائیں آڑے آ گئی. تو کہنا چاہتا ہوں یہاں جان دینے سے گھبرانے والے نہیں ہوتے، یہاں جان دینے پہ فخر کرنے والے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں شکر ہے اگر یہ جان حضور کے نام پہ قربان ہو جائے، کیونکہ کوئی گل باغ نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن. آؤ جناب گرفتاریاں کرنے والوں یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی بختر بن جناب اعلیٰ، ہم جناب گاڑیوں میں نہیں گھوم رہے، کوئی پہاڑوں جنگلوں میں نہیں نکل گئے، تیرے لاہور میں بیٹھے ہیں، داتا لجپال کے شہر میں بیٹھے ہیں، اور راوی کے کنارے عزت سرکار پہ پہرا دینے والے کی نوکری دے رہے ہیں، حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں، اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے، اپنی نسلوں کو ساتھ لے کے آئیں گے. اب کی بار تو میں وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی اتنے دن وہاں پہ بٹھانا، ان کے قاری صاحب اور استاد کو بھی لے کے آنا، حضرت درس دینا ہے یہاں پہ دے دو، سبق پڑھانا ہے یہاں پہ پڑھاؤ. اس لیے یہ میں نے آنکھوں کے سامنے فیض آباد میں دیکھا، جو لوگ اپنے بچوں
بچوں کو لے کے آئے, پڑھاتے بھی تھے, وہاں حضور کی عزت کے نعرے بھی لگاتے تھے. وہ کہتے تھے پورے دن میں اس کو گھر سبق یاد نہیں ہوتا تھا, یہاں 10 منٹ میں یاد ہو جاتا ہے. یا آقا کی ختم نبوت کی برکتیں ہیں, آپ سب نے آنا ہے اور نعرہ لگا کے ثابت کرنا ہے, ہمارا جینا بھی حضور کے لیے, ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور اگر اس کوشش میں ہماری جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں, واللہ کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ, انجوی سجن واہ واہ, انجوی سجن واہ واہ, انجوی سجن واہ واہ, انجوی سجن واہ واہ. اب بلا تاخیر